بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما صاحب الدعوات النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق داعی الصدق المطلق الحجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان صلوات اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصبی حقوقہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وفرمانہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد پھر بھی درود پڑھ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد تہاڈی ناراضگی ہے نا لوکاں دے نال مولانا ناراضگی ہے نا تسی تے خلوص نال صف بچھائی اوتھے ایڈورٹ پڑھنا شروع مجھے نہیں پتا شروع ہو گئی پتا نہیں مجھے نہیں پتا چلو کوئی مولا کا دار ہے مولا بالکل اللہم حسن صاحب نے ابھی میری توجہ اس طرف مبذول کرا دی حضرت مریم کا تقابل تو میں بھی اسی لائن پہ چلتا ہوں بتاتا ہوں کہ مریم کیا ہے اور فاطمہ کیا ہے رب العزت نے حضرت مریم کو بہت کمال عطا کیے ایسے ایسے کمال عطا کیے کہ حضرت مریم کے لیے کھانا عرش سے آیا کرتا تھا اور حضرت یحییٰ جو ان کی کفالت کرتے تھے وہ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ مریم یہ کھانا کہاں سے آیا تو وہ کہتی ہیں اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا دیتا ہے۔ اب اگر میرے منہ سے کوئی جملہ 19-20 ہو جائے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میری اس سلسلہ میں تیاری کوئی نہیں، انہوں نے توجہ مبذول کرائی ہے تو میں اس طرف چل رہا ہوں، اور ویسے میری عادت ہے میں تیاری نہیں کرتا۔ مہربانی، شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کمال عطا کیے انہیں کہ ایک ایسی مثال جو کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے وہ نہ آئے گی، اس کی حامل حضرت مریم۔ رب العزت نے چاہا کہ حضرت مریم کو اولاد سے سرفراز فرمائے، کہا کہ مریم ہے معصومہ، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے گھر میں
اولاد ہو تو کیا اس کی شادی غیر معصوم سے کر دیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل ہے. وَلَن تَجِدَ لِكَلِمَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا کلمہ تبدیل نہیں. تو رب العزت نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ مریم کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوگی. کہا اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لاولد رہنے دیتے ہیں، اولاد ہی نہ. تو جو ہے میں بڑی محنت کر رہا ہوں، دماغی طور پر بیٹھا ہوں. لاولد رہنے دیں یعنی اولاد نہ ہو اس کے یہاں. تو کہا کہ اگر خطا کار ہوتی، گناہ گار ہوتی تو لاولد رہنے دیں. اگر خطا کار ہوتی، گناہ گار ہوتی تو اس پر تو حواب کے کتے بھی بھونکے تھے. جوانی کا عالم تھا، اس پر تو حواب کے کتے بھی بھونکے تھے. کیوں؟ خطا کار تھی، گناہ گار تھی. نہیں، خطا کار نہیں، گناہ گار نہیں، معصوم لاولد نہیں رہنے دے. تو کہا کیا کریں؟ بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے اس کے گھر بچہ عطا کر دیتے. کہاں یہ ٹھیک ہے. مریم اپنے گھر میں غسل خانے میں نہا رہی ہیں، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں. مریم گھبرا جاتی ہیں اور کہتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، تو اسے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. وہ کہتا ہے مریم گھبرا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں. تجھے میں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے کہا مجھے تو کسی بشر نے ٹچ تک نہیں کیا، مس نہیں کیا، یہ بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن فیکون کا والد ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے مٹی سے انسان کو بنا دیا. تو انسان ہے، وہ ہر چیز پر قادر. تیرے ہاں بیٹا ہوگا، میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے مریم کو خوشخبری دی، اور یہ اعزاز صرف اور صرف کائنات میں حضرت مریم کو ہے، نہ اس سے پہلے ہے نہ قیامت تک بعد میں، کہ بغیر شادی کے، بغیر کسی انسان کے مس کیے. آج کل تو دوسرا زمانہ ہے، شادی نہ بھی ہو تو بیبی ٹیوب ہو جاتا ہے جی، اس کے ذریعے اولاد ہو جاتی ہے. لیکن اس زمانے کے بعد تو پروردگار نے کہا اچھا اس میں بھی قباحت ہے. اگر ہم نے اس کو بیٹا عطا کر دیا بغیر شادی کے، تو کل کو ہر بغیر شادی کے پیدا ہونے والا بچہ یہ نہ کہے کہ میں حلال زادہ ہوں، جیسا کہ مریم کا بیٹا حلال زادہ تھا بغیر شادی کے. ہر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بچہ کہیں یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں بھی مریم کے بیٹے کی طرح میں بھی حلال زادہ. کہا اچھا اس کے لیے پھر ایک انتظام کرتے ہیں. کیا؟ کہ جب پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی بولے. آپ کے اذان کو ذرا وسیع کر رہا ہے، دور لے کے جا رہا ہوں بہت. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام درخت خرما کے نیچے پیدا ہوا، حضرت مریم درخت خرما کے نیچے ہے. ایک مرتبہ بھوک لگی، آواز قدرت آئی کہ مریم یہ درخت ہے خرما کا جو خشک ہے، بالکل ٹہنیاں، اس کو ہلاؤ تمہارے اوپر خرمے گریں گے. پروردگارہ یہ تو خشک ہے، خرمے تو ہے نہیں. کہا تم ہلاؤ خرمے تم پر گریں گے. حضرت مریم نے درخت کو ہلایا، درخت بارآور ہو گیا، خرمے گرے، آپ نے کھائے، بھوک ختم ہوئی. پروردگار تو نے ایک خشک درخت کو ہرا بھرا بنا دیا، خشک درخت پر خرمے لگا دیے، تو خرمے گرائے کیوں نہیں؟ خرمے گرا بھی دیتا. مریم کو کیوں کہا کہ وہ درخت کو ہلا؟
کہا جو کام میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، جو مریم کر سکتی ہے ماشاء اللہ. تو خرمے گرے کھائے. اب مریم نے بچے کو اٹھایا، قبیلے والوں نے انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کام کیا؟ نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ تو نے کیا چاند چڑھا دیا؟ تو اللہ نے کہا تھا جب ایسا موقع ہے تو بچے کی طرف اشارہ کرنا. سنائی آپ کی باتیں قرآن سے پڑھ رہا ہوں. تو حضرت مریم نے فاشارت علیہ بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے وہ کہنے لگے مریم یہ بچہ جھولے میں بیٹھا بچہ یہ کیا کلام کرے گا؟ مکانا المہد سبیہ، یہ جھولے میں پڑا بچہ سبیہ جھولے میں بیٹھتے ہیں. کیف نکلم من کانا فی المہد سبیہ، کیسے کلام کرے گا؟ کیف نکلم، کیسے بات کرے گا، کیسے کلام کرے گا فی المہد سبیہ، جو جھولے میں پڑا. اب ان کے ہاں یہ تھا، ذہنوں میں یہ تھا کہ جو جھولے میں پڑا ہو نہ تو وہ کلام کر سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ اس کی عصمت کی گواہی دے سکتا ہے. حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت علیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. جب اشارہ کیا بچے کی طرف تو حضرت عیسیٰ گویا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب، نبی بن کر آیا. آپ کی معرفت کے میں قربان گویا. اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ جو نبی اللہ ہوتا ہے جب اس عالم سے اس عالم میں آتا ہے تو نبی بن کر آتا ہے، اور صاحب کتاب ہے تو کتاب لے کر آتا ہے. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں صاحب کتاب ہوں اور نبی بن کر آیا. یعنی کتاب بھی ہے میرے پاس، کتاب لے کر آئے ہوں، نبی بن کر آیا. صلوات محمد. تو اللہ کی حجت یہ ٹھہری سبحان اللہ، جو سبیہ ہو، جو جھولے کے اندر ہو، وہ ماں کی عصمت کی گواہی دے سکتا ہے. یہ نہیں کہ بچہ ہے، بچہ ماں کی عصمت کی گواہی نہیں دے سکتا. بچہ ہو لیکن اگر ماں کی عصمت پہ دھبا آنے لگے تو نابالغ بچہ بھی ماں کی عصمت کی گواہی دے سکتا ہے. یہ کیسی جہالت ہے ہاں جی، کہ جن کو خدا نے صادق کو صدیق بنا کر بھیجا، میدان مباہلہ میں صادق و صدیق کا سرٹیفکیٹ دے کر اپنے دین کی عزت کو، عظمت کو ان کے حوالے کر کے کہا کہ اگر یہ سچے نہ ہو تو میرا دین جھوٹا. جب انہوں نے دربار میں گواہی دی ہاں جی تو ان کی گواہی کو جھٹلا دیا. کیسے جاہل تھے، کیسے جاہل تھے. کل ایک جملہ رہ گیا، وہ آج آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، علیہ السلام کرتا ہوں کہ دیکھیں جہالت کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ جاہل ہے. قبرستان ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، حسن صاحب السلام علیکم، راشد بھائی السلام علیکم، نادر بھائی السلام علیکم، سلام کرتے ہیں. سلام کا کیا مطلب؟ علیہ السلام، کہ تم پر سلام ہو. علیہ السلام یہی ہے، سلام علیکم، اسی کو علیہ السلام کہتے ہیں. جی تم پر سلام کی. قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستان میں جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر ہمارا سلام ہو. او بوسیدہ ہڈیوں کو علیہ السلام کہنے والوں، جب ہم اپنے ائمہ کے نام کے بہت تکلیف ہوتی ہے. بوسیدہ ہڈیوں کو، منافقین کو، کاذبین کو، مشرکین کو، سب کو علیہ السلام کہتے ہو. تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں آتا. ہم علیہ السلام کہہ دیں تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میرے محترم معزز سامعین، بچوں کی گواہی دربار میں جھٹلائی گئی. حالانکہ بچے وہ تھے جن کے لیے خدا نے کہا کہ میرے حبیب اعلان کر دو
یہ جنت کے جوانوں کے ساتھ میدان مباہلہ میں جانے کے قابل یہی صدیق دو بیٹے ہیں جو جا رہے ہیں. میرے محترم معزز سامعین کہا کہ نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول کی بیٹی نے 7 آیتیں پڑھی قرآن کی، اپنی وراثت کو ثابت کرنے کے لیے 7 قرآنی آیتیں پڑھی. خطبات جناب سیدہ مل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے نیٹ کے اندر بھی ہو، تلاش کر کیجئے، اردو میں ترجمہ ہے ان کا. تو 7 آیات سے جناب سیدہ نے اپنا حق ثابت کیا قرآن سے، اور جواب میں حدیث سنائی گئی. کیا؟ نانو معاشر الانبیاء لا نورث ترکۃ صدقہ. تمہارے بابا نے کہا تھا ہم انبیاء کا گروہ کوئی وارث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے. بھائی شہزادی اسی لیے تو دربار میں آئی تھی. شہزادی نے کہا کہ جب میرا باپ وقت آخر قلم دعات مانگ رہا تھا، توجہ ہے جملہ پیار سے محبت سے سنیے گا، جب میرا بابا تم سے کہہ رہا تھا قلم دعات لاؤ، میں تمہیں تحریر لکھ دوں کہ گمراہ نہ ہونا، تو تم نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. آج میں اللہ کی کتاب سے 7 آیتیں پیش کر رہی ہوں اور تم کہتے ہو کہ تمہارے بابا نے حدیث کے ذریعے کہا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. میرا بابا حدیث دے رہا تھا، تم نے کہا قرآن کافی ہے. آج میں قرآن دے رہی ہوں، تم حدیث پیش کر رہے ہو، تم حدیث پیش کر رہے ہو، وہ بھی جعلی، وہ بھی موضوع. تو میرے محترم و معزز سامعین، رسول نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ترتیہ روایت. انہوں نے کہا نا کہ رسول نے کہا جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. پھر آتا ہوں اس مقام پر تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے بابا نے کہا ہے کہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. ترکۃ صدقۃ، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. تو بھئی رسول نے کون سے 2 ترکے چھوڑے؟ رسول نے تو یہ کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ترتیہ اہل بیتی. میں 2 ترکے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اہل بیت ہے. گویا رسول کی اگر ترکہ صدقہ ہے تو پھر قرآن بھی صدقہ ہے. قرآن بھی صدقہ، اہل بیت بھی صدقہ، کیونکہ رسول نے 2 ہی ترکے چھوڑے. انی تارکم فیکم الثقلین، ثقلین کہتے ہیں بھاری چیز کو، ثقل بھاری، بہت بھاری. رسول نے 2 بھاری چیزیں چھوڑی، ایک قرآن چھوڑا ہے، دوسرے اہل بیت چھوڑی ہے. اب دونوں میں زیادہ بھاری کون ہے؟ اب دونوں میں سے زیادہ بھاری کون ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیں. میں بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ. 6666 آیات ہے قرآن کی، 6666 آیات جبریل لے کر آتے تھے قلب رسول پر. لیکن بخدا کوئی بھی کتاب اٹھا لے، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جبریل کے آنے پر، قرآن کی آیت سننے پر رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو. 6666 آیات نازل ہوئی، رسول کسی آیت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. ایک آیت ہے، وہ جب بھی تشریف لاتی رسول استقبال ایک ہی آیت کبریٰ ہے، ایک آیت کبریٰ ہے جس کے استقبال کو رسول. ایران کے بھائی جانتے ہیں اچھی طرح، بہت اسکالر ہے مشہور، تو ان کی شخصیت تو متنازع ہے. ڈاکٹر علی شریعتی، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، تو ان کی شخصیت ایران میں متنازع ہے، بلکہ پورے عالم اسلام میں متنازع ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فاطمہ فاطمہ. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، چونکہ وہ ذرا کیپٹسٹ مائنڈڈ بھی ہیں میرے خیال میں، تو اس لیے انہیں ریجیکٹ بھی کیا گیا لوگوں کی طرف سے. بہرحال مجھے اس سے کچھ لینا دینا ہے.
انہوں نے کتاب لکھی فاطمہ 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 ہے. اس میں آدھی کتاب تو ویسے ہی ہے، آخر میں جو چند صفحات ہیں 30-40 صفحات، اس میں بڑی کارآمد چیزیں. انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ جناب فاطمہ کی جو تشبیہ ہے وہ جناب مریم سے کروں. میں نے کہا مریم سے کیا تقابل کیا جا سکتا، کہاں مریم کہاں فاطمہ. میں نے بڑے الفاظ سوچے، بڑے بڑے جملے سوچے کہ میں اس طرح خراج عقیدت پیش کروں کہ وہ ملکہ عرب و عجم اس کی بیٹی تھی، ہاں جی، وہ سید البطحاء کی بیٹی تھی، ہاں جی، وہ رحمت للعالمین کی لخت جگر تھی. وہ تھی کہ جب رسول بیٹھے ہوتے تھے وہ آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے. وہ تھی کہ جبریل امین جس کے گھر میں آ کر چکیاں پیسا کرتے تھے، جھولا جھلایا. کہتے ہیں انہوں نے سب چیزیں اکٹھی کی. پھر میں نے کہا نہیں، یہ فاطمہ کی تعریف نہیں ہے، یہ فاطمہ کی تعریف نہیں ہے، یہ فاطمہ کی تعریف نہیں ہے. تو دل نے کہا، کیا کہا دل نے؟ کیا ڈاکٹر یہ ایسا لکھ، ڈاکٹر علی شریعتی فاطمہ کی تعریف یہ ہے، لکھ فاطمہ 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 ہے، فاطمہ 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 فاطمہ. یہ تعریف ہے. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنی عباس میں، دور بنی عباس میں اسی موضوع پر بحث ہو رہی تھی. علماء اکرام بیٹھے تھے، کون افضل ہے، فاطمہ افضل یا مریم افضل؟ علماء نے متفقہ طور پر کہا کہ مریم افضل ہے. وہاں ایک مولا کا ملنگ بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا بادشاہ ہارون رشید تقدم کو خدا کا خوف کر، دختر پیمبر پہ، جنت کی عورتوں کی سردار پہ تو مریم کو فضیلت دے رہا ہے، کہ خدا کا خوف کر. حرم نے تلوار نکالی، رکھتی سامنے، کہا آگے آ جاؤ بیٹی، آ گیا، سامنے بٹھایا، دلیل سے بات کر، اگر تیرے پاس دلیل نہ ہوئی تو سر قلم کر دوں گا. میں تو اس کا ماننے والا ہوں جس نے زندگی میں کبھی لا نہیں کہا. سبحان اللہ. زندگی میں لا، مولا نے کہا اگر کلمہ کے اندر لا نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب ہے نہیں، تو علی کبھی لا نہ کہتا. میں تو اس کا ماننے والا. تو بول، میں جواب دیتا ہوں. کہا مریم کے لیے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے مریم. یہ مریم کی فضیلت کے لیے کافی ہے. کیا فاطمہ کا بھی سورہ ہے؟ کہا مریم کے لیے ایک سورہ ہے نا بادشاہ، فاطمہ کے لیے 2 سورے ہیں. کہا کون سے؟ کہا سورہ حلطہ نہیں پڑھا، سورہ حلطہ نہیں پڑھا ہے. کہا تجھے پتا ہے عطا کسے کہتے ہیں؟ حلطہ علی کو کہتے ہیں، اس کے سر پہ وہ صحرا ہے، تاج ہے، تاج حلطہ علی کا. سورہ حلطہ نہیں پڑھا ہے، سورہ کوثر نہیں پڑھا تو وہ فاطمہ کا سورہ ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کس کی شان میں ہے؟ فاطمہ کی شان میں. اللہ نے مریم کے لیے ایک سورہ ہے، فاطمہ کے لیے 2 سورے ہیں. مریم کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفاکے وطہرکے، ایک جملہ ہے طہرکے. بی بی کے لیے 2 جملے ہیں، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا. مریم کے لیے ایک جملہ، بی بی کے لیے 2 جملے. اب بادشاہ مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ غائب ہے، سبحان. بی بی کے 11 معصوم ہیں، مریم کا ایک معصوم ہے، بی بی کے 11 معصوم ہیں. اور بادشاہ میں تو یہ ایک بات بتاتا ہوں. کہا کیا؟ کہا بی بی کا ایک بیٹا بھی غائب ہے اور مریم کا ایک بیٹا بھی غائب ہے. وہ چوتھے آسمان پر ہے، یہ زمین پر ہے. وقت آئے گا جب بی بی کا بیٹا ظاہر ہوگا تو اللہ اس کو بھیجے گا تصدیق کے لیے کہ جا تصدیق کر. جب تصدیق کے لیے آئے گا
इधर बीबी का बेटा होगा, इधर ईसा होगा, मोमनों की सफ खड़ी होगी जमात के लिए, तो क्या रूहुल्लाह की जबान पर क्या जुमला आएगा? तकद्दमा तकद्दमा यबना रसूलुल्लाह, फरजंद रसूल, आगे बढ़िए, नमाज पढ़िए। तो जहां फातिमा के बेटे के पांव होंगे वहां ईसा का सारा जमीन। तो जिसके 11वें बेटे के कदमों में ईसा का पैगंबर सर रख दे, उस अली का मर्तबा क्या? सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़, कौन मुकाबला कर सकता है? कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीबी वो है कि बड़े बड़े मुज्तहिदीन इस मुकाम पर आकर चकरा कर रह गए। मुझे भी ज़हन में नाम नहीं आ रहा, अभी बहुत मशहूर मर्जा है, उन्होंने कहा है, घर में है मेरे, लिखा हुआ हो कि बीबी एक सिर इलाही में से एक सिर है, यानी अल्लाह के राजों में से एक राज है। मौजूदा दौर के मर्जा है, बहुत मशहूर मर्जा है। उन्होंने कहा कि बीबी की जात अल्लाह के राजों में से एक राज है जिसका इंसानी अक्ल इहाता नहीं कर सकती। अक्ल इंसानी जिसका इहाता नहीं कर सकती। रब्बुल इज्जत ने कहा, मेरे हबीब के मैंने तुझे खल्क किया, लौला का लमा खल्क़तुल अफ़लाक, तुझे खल्क न करता तो अफलाक को खल्क न करता। अली से कहा, अली तुझे खल्क किया, अगर मोहम्मद को खल्क न करता तो तुझे खल्क न करता। और है अली और है मोहम्मद, तुम दोनों सुन लो, अगर लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ना होती तुम दोनों को खल्क न करता। फातिमा की वजह से अली का वजूद है, फातिमा की वजह से रसूल का वजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये फजीलत है फातिमा की। क़यामत के रोज किसी को कोई लिहाज नहीं होगा, लेकिन तमाम शिया सुन्नी रवायत कहती हैं कि जब बीबी पहुंचेगी कहां पर, पुले सरात पर, तो आवाज कुदरत आएगी, या अहलल महशर, मसाइब ने पढ़ रहा, रवायत बयान कर रहा हूं फज़ाइल की, या अहलल महशर गुस्सू अब्सारकुम वनकिस्सु रऊसकुम हत्ता तुयूज़ फातिमा बिन्त मोहम्मद। अहले महशर, अपनी गर्दनों को झुका लो, अपनी आंखों को बंद कर लो, ताकि फातिमा बिन्त मोहम्मद गुजर जाए। ये मर्तबा है, अल्लाहु अकबर, कैसा मर्तबा है। क्या आपने कभी सुना किसी बेटी को कहा गया हो कि अपने बाप की मां है? ये लक़ब सैयदा का है, उम्मे अबिया, अपने बाप की मां। अल्लाह अकबर, कि बेटी के जरिए से बाप की पहचान हो रही है। ये है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। बड़े बड़े शोरा ने अपना अपना खराज अकीदत पेश किया बीबी की शान में, तो अल्लामा इकबाल ने भी पेश किया, लेकिन अल्लामा इकबाल ने एक अजीब अंदाज में पेश किया, जिसमें अल्लामा इकबाल आखिर में आकर खुद भी बेखुद हो गए। खुद भी बेखुद हो गया खुद भी। हाँ जी, चूंकि वो मुझे हिफ्ज नहीं हो सका, थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं, मरियम अज यक निस्बत ईसा थी व सह निस्बत हजरत ज़हरा थी। मरियम की जो फजीलत है वो एक वजह से है कि वो ईसा की मां है, और ज़हरा की फजीलत 3 वजह से है। क्या, किस किस फजीलत का जिक्र कर रहे हैं अल्लामा इकबाल? नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन। वो उस इमाम अव्वलीन व आखिरीन की बेटी है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा। पहली फजीलत बताई इकबाल ने कि नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन। दूसरी फजीलत बता रहे हैं अल्लामा इकबाल, क्या? बानुए ताजदारे हालता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर हालता,
وہ اس تاج والے کی بیوی ہے جو مرتضی ہے، جو مشکل کشا ہے، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، اللہ کا شیر۔ تیسری تعریف کہتے ہیں کیا؟ علامہ کہتے ہیں بانوے آتا ادارے حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، آپ کہیں گے 45 سال اس کے ہاتھ میں کاغذ نہیں دیکھا، آج کاغذ کہاں سے آ گیا؟ بس یہ وقت کی بات ہے۔ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام مرکز پرکار عشق، یعنی ماں ہے کس کی؟ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق۔ یہ امام حسن اور حسین کی طرف اشارہ کیا انہوں نے۔ یہ عشق کی انتہا اقبال وہ خود بیان کرتا ہے کہ عشق کی انتہا کیا ہے، جہاں اقبال خود بھی بے خود ہو جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں نے توحید مانگی۔ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، وہ رشتہ اللہ کا جو بنایا، اس نے قانون بنایا، کانسٹیٹیوشن بنایا صراط مستقیم کا، ہاں جی، وہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے۔ پاس فرمانے جناب مصطفیٰ رحمت للعالمین کا فرمان جو ہے وہ میرے راستے کی رکاوٹ بن گیا ہے۔ اللہ کا قانون اور مصطفیٰ کا فرمان میرے راستے کی رکاوٹ بن گیا ہے۔ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ جو ہے سنا آپ نے، اگر یہ رکاوٹیں نفیسہ سنے گی کہ علامہ اقبال نے کیا تو ضرور سنے گا جناب، تو شاعر ہو ضرور سنا نہیں سنے ہونے واسطے۔ اگر اللہ کا آئین حق زنجیر پاس روکا ہوا ہے میرے کو، فرمانے جناب مصطفیٰ نے اور اللہ کے قانون نے مجھے روک رکھا۔ اگر اللہ کا قانون نہ روکتا، مصطفیٰ کا فرمان مجھے نہ روکتا تو میں کیا کرتا؟ اللہ، ورنہ گردے تربتش گردید میں، ورنہ گردے تربتش، ورنہ گردے تربتش، قبر کو، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ کہتا ہے کہ بی بی اگر اللہ کا یہ قانون میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنتا تو لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، میں تیری قبر کا طواف کرتا۔ لوگ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، میں تیری قبر کی مٹی کے اوپر سجدے کیا کرتا۔ یہ ہے اقبال کا ایمان، یہ ہے اقبال کی معرفت، یہ ہے کہ یہاں اقبال بے خود ہو گیا کہ لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، بی بی میں تیری قبر کا طواف کرتا۔ اور لگاؤ فتویٰ اقبال پر، اقبال پہ شعر پڑھنے والا مسجدوں کے اندر اس مفکر اسلام کہنے والا لگاؤ اقبال پہ فتوے۔ وہ کہتا ہے میں کعبہ کا طواف نہ کرتا، بی بی میں تیری قبر کا طواف کرتا۔ لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، بی بی میں تیری قبر پہ جا کر تیری قبر کی مٹی کے اوپر سجدے کر۔ صلوات اللہ۔ میرے محترم معزز سامعین، بی بی کا تعارف کون کرا سکتا ہے؟ کسی کے اندر طاقت پرواز ہی نہیں کسی کے دماغ کی کہ وہ احاطہ کر سکے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کف نہ تھا، کوئی کف نہ تھا فاطمہ کا۔ آج فاطمہ، آج تیرے بیٹوں کا غم منانے کے لیے یہاں پر عزادارو، بی بی نے کہا تھا نانا جان، بابا جان، میں اپنے بیٹے حسین کا غم منانے والوں کو جنت کی ضمانت دیتی ہوں۔ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے حسین پہ رونے والا ایک ایک ماتمی، ایک ایک نوحہ خان، ایک ایک عزادار جنت میں نہیں جائے۔ عزادارو، آج بہت
بڑی شہادت ہے علی اکبر کی شہادت، بہت مشکل ہے بیان کرنی علی اکبر کی شہادت۔ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ بیان کی جائے، مضمون کو بیان کیا جائے، نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ حسین کا ایک جملہ ذہن کے اندر لے آئیے کہ حسین نے کہا بیٹا اکبر تیرے بعد اس زندگی کے اوپر خاک ہے، بیٹا اکبر تیرے بعد اس زندگی کے اوپر خاک ہے۔ حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ جا کر خیمے سے اجازت لے کر آؤ، جب اکبر آئے تو کہا جاؤ بیٹا خیمے سے رخصت ہو کر آ جاؤ، اجازت لے کر آ جاؤ۔ علی اکبر آئے ماما کے پاس، اپنی ماں کے ام لیلہ کے پاس آئے، اجازت مانگی، کہا بیٹا میں نے نہیں، تجھے تو زینب نے پالا، جا زینب سے جا کر اجازت لے۔ عزادارو شہزادہ آیا، زینب کی گودی میں سر رکھ دیا اور کہا بوبی اماں میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ بیٹا یہ کون سا مقام ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ کہا نہیں بوبی اماں مجھے ایک مسئلہ بتا دیں کہ آپ کے بھائی کا درجہ زیادہ ہے، آپ کے بھائی کا درجہ زیادہ ہے یا میرے باپ کا درجہ زیادہ ہے؟ بات تو ایک ہی تھی عزادارو، لیکن علی اکبر نے اس طریقے سے بات کی کہ جناب زینب تڑپ اٹھی اور کہا بیٹا میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتے ہو، تو جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی۔ عزادارو علی اکبر نے اجازت لی، ماں سے اجازت لی، پھوپھی اماں سے اجازت لی، آئے باہر آئے، بابا سے رخصت ہونے لگے۔ حسین نے کہا بیٹا میں نے بہت عرصہ پہلے یہ شہادت پڑھی تھی امام بارگاہ میں، تو مجھے نقوی صاحب سے ایک جھاڑ پڑی تھی، اس کے بعد میں نے اس روایت کو نہیں پڑھتا ہے جی، لیکن ابھی نقوی صاحب نے خود اشارہ کیا تو میں تبر کر وہ روایت پڑھ دوں گا تھوڑی سی۔ حضرتارو حسین نے کہا بیٹا جب تک تم مقتل میں نہیں پہنچ جاتے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ عزادارو علی اکبر چلے، گھوڑے کو ہیڑ دی، گھوڑا چلا، حسین پیچھے پیچھے چلے، علی اکبر نے مہمیز دی اور گھوڑے کو دور بھگایا، حسین دور سے دیکھ رہے تھے، حسین نے بھاگنا شروع کیا، گھوڑا تیز بھاگا، حسین بھی تیز بھاگے۔ علی اکبر نے کیا دیکھا کہ گھوڑے کے سامنے ایک مستور ہاتھ اٹھائے کھڑی ہے، کالے کپڑے پہنے ہوئے، کہتی ہے اکبر بیٹا ذرا آرام سے، تیرا بابا پیچھے آ رہا ہے، تیرا بابا پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، پیچھے دیکھا، بابا آپ نے اجازت نہیں دی تھی، کہا بیٹا اجازت دی تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جس طرح حاجی پیچھے ہوتا ہے اس کی قربانی آگے ہوتی ہے، میری قربانی میرے آگے آگے ہے، میں پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہوں، بیٹا آہستہ آہستہ چلو تاکہ میں تمہارا دیدار کرتا رہوں۔ عزادارو بس وہ وقت آ گیا، کون سا وقت؟ علی اکبر کو ایک برچھی کا وار ہوا سینے کے اوپر، برچھی کا وار ہونا تھا، علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ عزادارو ہر گرنے والے نے حسین کو پکارا ہے، کسی نے کہا ہے یا ابتا ہو ادرکنی، کسی نے کہا یا اما ہو ادرکنی، کسی نے کہا یا آقا ہو ادرکنی، لیکن علی اکبر ایسا جوان ہے جس نے نہ آقا کہا ہے نہ ابتا کہا ہے، کیا کہا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا آپ پر میرا سلام ہے۔ اکبر جانتے تھے میرا بوڑھا باپ صبح سے لے کر اب تک لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے، جوان کا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ عزادارو علی اکبر نے نہیں بلایا مدد کے لیے، علی اکبر نے سلام پیش کیا، حسین پہنچے۔ عزادارو اس سے پہلے ایک واقعہ، علی اکبر نظر نہیں آ رہے نا، تو جناب زینب نے پوچھا بھیا علی اکبر کی خیر ہے؟ کہا جاؤ اس کی ماں کو بولو جا کر کہ سر سجدے میں رکھ کر علی اکبر کی زندگی کی دعا مانگے۔ عزادارو زینب آئی اور ام رباب سے کہا، ام لیلہ سے کہا کہ حسین نے کہا بیٹی کی سلامتی کی دعا مانگ۔ عزادارو ام لیلہ نے کیا کیا؟ چادر اتاری، بال بکھیرے، سر پہ قرآن رکھا،
قرآن رکھ کر سجدے میں سر رکھ کر کہا پروردگار اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے یوسف کو بھی مجھ سے ملا دے. عزادارو ابھی گھوڑے سے گرے نہیں تھے, گھوڑے کا رخ پلٹایا, خیمے کی طرف آئے. جب آئے نا خیمے کے اندر آئے, کہا اماں کہاں ہے, اماں کہاں ہے. جب جناب لیلا سامنے آئی, کہا ماں میں نے تیرے دودھ کی لاج رکھ لی, میں نے تیرے دودھ کی لاج رکھ لی. کہا نہیں بیٹا, نہیں بیٹا, میری دودھ کی لاج اس وقت تو رکھے گا جب تیرا لاشا آئے گا. عزادارو اب وہ وقت آ گیا. حسین نے پھر اجازت دی, پھر اجازت دی. عزادارو حسین پہنچے, کیا دیکھا, علی اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا, دوسرا ہاتھ سیدھے پر ہے. اکبر تو ہمیشہ پہلے دونوں ہاتھوں سے مجھے سلام کرتا تھا, آج ایک ہاتھ سے کیوں؟ بابا نیزے کی علی میرے سینے میں چبھی ہے. حسین نے ہاتھ ہٹایا, کیا دیکھا, نیزے کی علی ٹوٹی ہوئی تھی. صابر کے بیٹے نے کیا کیا, پاؤں علی اکبر کے سینے پہ رکھا, دونوں ہاتھوں سے نیزے کی علی کو پکڑا اور ایک مرتبہ کہا نانا ابراہیم کو بلا لے, یعقوب کو بلا لے, یوسف کو بلا لے, تمام انبیاء کو بلا لے. دیکھیں میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی, میں نے بیٹے کے پاؤں میں رسی نہیں باندھی, نیزے کو کھینچا یا علی مدد کر کے. جب نیزہ کھینچا عزادارو زمین کربلا میں زلزلہ آیا. جب زلزلہ آیا اکبر کے لب ہلے, بابا میں نے ٹانگیں نہیں ہلائی بلکہ زمین ہلی ہے, یہ زمین ہلی ہے. عزادارو نیزے کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی آ گیا. عزادارو حسین اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں, اٹھا نہیں سکے. حسین گرتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں, پھر گرتے ہیں. حسین سے نہیں رہا گیا. یہی جملہ تھا جو برداشت نہیں ہو سکا نقوی صاحب سے. انہوں نے کہا نہ پڑھا کرو یہ, میں نے چھوڑ دیا پڑھنا کہ حسین جیسا صابر گر نہیں سکتا. لیکن عزادارو میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھا حسین 72 مرتبہ گرے ہیں. اکبر کے لاشے میں جاتے ہوئے حسین 72 مرتبہ گرے, 72 مرتبہ اٹھے. عزادارو اب جب اٹھے ہیں تو لے کر چل گئے اور آواز دی خیمے کی طرف, بچوں آؤ, حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا, جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا, آؤ میری مدد کرو. بچوں نے مدد کی. حسین اکبر کا لاشا لے کر خیمے میں آئے. کہا لیلا سے کہو بیٹے کی زیارت کر لے. زینب سے کہا گیا. زینب آئی ام لیلا کے خیمے میں. کیا دیکھا, خیمہ ہے. کبھی ام لیلا اس کونے میں جاتی ہے, کبھی اس کونے میں جاتی, کبھی اس کونے. کہا ام لیلا آؤ بچے کا لاش آیا زیارت کر لو. کیا ادھر جا رہی, ادھر کیوں جا رہی؟ کہا بھابھی اللہ کی قسم تجھے حسین نے بلایا, آ جاؤ. کہا زینب شہزادی میں کیسے آؤں, مجھے تو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا, مجھے راستہ نہیں مل رہا. کہاں ہے راستہ؟ عزادارو زینب پہنچی, ام لیلا پہنچی, زیارت کی, اور ام لیلا نے کہا بیٹے تو نے مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخ رو کر دیا. عزادارو اس کے بعد کیا ہوا, حسین اکبر کا لاشا لے کر خیمے سے باہر آئے. یہاں قاسم کا لاشا رکھا, یہاں اکبر کا لاشا رکھا, بیچ میں حسین بیٹھے. ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, اور منہ آسمان کی طرف کر کے کہا رب العزت تیرا حسین غریب ہو گیا.